ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد اب یہ جو ہمارا مسئلہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کسی بھی شخصیت کو پرکھنا ہو تو اس کی سیرت، اس کا خاندان، اس کے اپنے ذاتی قوائف، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ادارے ہمارے پاکستان کے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو اگر جانا ہو تو آپ کو بہت سارے قواعد جمع کرانے پڑتے ہیں۔ قواعد کا مطلب کیا ہے؟ سرٹیفکیٹس، اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، پرائمری والا بھی چاہیے، جبکہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی سند ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں پرائمری والا نہیں دیتا، سیکنڈری والا نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں جانی ہے۔ اس کو مستند کرنے کے لیے آپ کو پرائمری والا دینا ہے کہ میں نے یہ سند پیسوں سے نہیں خریدی ہے، 5ویں تک بھی اسکول میں گیا، پرائمری کا بھی سند ہے، سیکنڈری کی سند بھی ہے، کالج کی سند بھی ہے، یونیورسٹی کی سند بھی ہے۔ تو یونیورسٹی کی سند کے لیے تو آپ کو پرائمری کی سند کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ پھر آپ کا ہوتا ہے ایک ڈومیسائل، ایک ہوتا ہے PRC۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قواعد جمع کرنے پڑتے ہیں کسی ادارے میں داخلے کے لیے۔ کیوں بھائی سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض ادارے ایسے ہیں جہاں سے آپ کو اپنے علاقے کے تھانے سے بھی سرٹیفکیٹ کریکٹر لینا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی FIR تو کٹی ہوئی نہیں ہے، جھگڑے وگڑے تو نہیں کیے ہوئے، اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں مانگی جاتی ہے؟ تاکہ کسی شخصیت پر اعتبار کے لیے وہ قواعد کافی ہوتے ہیں۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پہچاننا ہے تو زہرا کے قواعد معلوم کرو، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شہزادی کے قوائف قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا۔ پہلی چیز جو شہزادی کونین کے حوالے سے قرآن نے بیان کی وہ آیت ہے جو میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں۔ کون سی آیت؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے یقیناً اپنے رسول میں رکھا ہے اس کے ہر عمل کو نمونہ بنا کر، اور نمونہ بھی عام نمونہ نہیں، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، یعنی کائنات میں اس سے اونچا عمل ہو نہیں سکتا۔ حضرت بلال حبشی، بلال، اب ہم حبشی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بغیر پہچانتے ہی نہیں، ورنہ معصوم نے اس کے لیے بھی منع کیا ہے کہ بلال کو حبشی نہ کہو، بلال کو بلال محمدی کہو۔ یہ منع کیا گیا کہ حبشی نہ کہو، بلکہ بلال کو بلال محمدی کہو۔ یہ جو بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کے نبی کے امام کے ہم سب مومنین کے لاکھوں سلام ہو ان پر۔ یہ جو بلال ہیں انہوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، جب یہ آزاد ہو کر پہلی مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے ہیں تو خوش ہو کر انہوں نے ایک نعت کہی تھی پیغمبر کی شان میں اپنی زبان کے اندر۔ اب وہ نعت تو نہیں ملتی پوری قرآن روایات میں، لیکن ان کتابوں میں ایک شعر ہے جو حبشی زبان کے اندر ہے، افریقن ان کے اپنی لینگویج کے اندر ہے، وہ میں نے اپنی کتاب
بلال محمدی کتاب جو لکھی تھی اس کے اندر بھی لکھ دیا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زبان میں ایک شعر کہا جب پیغمبر کی خدمت میں آئے. تو پیغمبر کے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا حسان بن ثابت. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ اسلام کے بارے میں اور پیغمبر کے بارے میں اشعار کہا کرتے تھے. وہ بہت اچھے شاعر تھے. جناب بلال نے شعر کہا. کیا شعر کہا؟ ارہ برہ کنگرا کرا کری مندرا. یہ حبشی زبان کے لفظ ہیں. تو شاید اگر یہ لفظ ایسے ہی رہ جاتے تو کسی کی سمجھ میں نہ آتے. آج تو یہ افریقہ میں بھی یہ زبان نہیں بولی جاتی. لیکن سرکار ختمی مرتبت کو یہ شعر اتنا پسند آیا کہ اسی وقت حسان سے کہا کہ اس کو عربی زبان میں ڈھال کر شعر کہو. اتنا زیادہ پسند آیا رسول. اب بلال عربی نہیں جانتے، حسان حبشی لینگویج نہیں جانتا. ترجمہ کون کر کے بتائے گا؟ جسے دنیا آج تک امی کہتی ہے اس رسول نے ترجمہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں صرف عربی نہیں کائنات کی ہر زبان جانتا ہوں. نے ترجمہ کیا اس کا پہلا مصرع مجھے یاد ہے، دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے. ان کا اذا المکارم فی الآفاق ذکرت، یہ ترجمہ ہے عربی میں جناب بلال محمدی کے شعر کے پہلے مصرع کا. کہتے ہیں کہ جناب بلال کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دنیا میں جب بھی اچھے اخلاق، اعلیٰ کردار، بہترین سیرت کا دنیا میں کہیں بھی تذکرہ ہوگا تو سر فہرست پہلے آپ کا نام لکھا جائے گا. سر فہرست سب سے اوپر. دنیا میں کسی کی سیرت کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا. اچھی سیرت لکھی جائے گی تو سب سے اوپر آپ کا نام ہوگا. جہاں ساری کائنات میں پیغمبر کی سیرت سر فہرست ہوگی وہاں اللہ کہہ رہا ہے جہاں میرے رسول کی سیرت ہوگی وہیں فاطمہ زہرا کی سیرت. قرآن کہہ رہا ہے جس درجے پر رسول کا نام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ اعلیٰ ترین نمونہ تمہارے لیے. تم سے مراد کون ہے؟ مسلمان صاحبان ایمان. تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں اس کا ہر عمل نمونہ ہے. جب تمہارے لیے کہا تو مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. اور یہ بات بھی پڑھے لکھے افراد سامعین جانتے ہیں کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے. اور آج کل کے دور میں تو خصوصی طور پر ایک مرد کے مقابلے میں اس وقت جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ 4 عورتیں ہیں، ایک مرد ہے، 4 عورتیں ہیں. تو جو معاشرے میں سب سے زیادہ تعداد رکھتی ہیں ان کے لیے ساری سیرت اللہ نے ایک بطول عذرا کے لیے رکھی. تو اب شہزادی کی عظمت کو یوں سمجھ لیجئے کہ مردوں کے لیے اللہ نے 13 معصوم رکھے، عورتوں کے لیے زہرا کافی ہے.
کہ عورتوں کے 4 کردار میں نے آپ کے سامنے بتائے تھے. کیا کیا؟ بیٹی، بہن، ماں، بیوی. یہ 4 کردار ہیں. 3 کردار تو شہزادی نے دنیا کو دکھائے، لیکن چوتھے کردار کے لیے شہزادی کے پاس بھی موقع نہیں تھا. اس کے لیے اللہ نے نبی زادی کو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی دی، تاکہ بھائی کے ساتھ بہن کا سلوک کیسا ہو کربلا میں آ کر مکمل کر دے. کردار جناب زینب علیہ، اسی لیے زینو اب نام رکھا گیا. زینو اب، باپ کی زینت. ماں اور بیٹی میں اتنا ہی فرق ہے کہ ماں کو کہا گیا ام ابیہا، بیٹی کو کہا گیا زینو اب. جو علی کائنات کے ہر مجلس میں جس کا ذکر مجلس کی زینت ہو. حدیث پیغمبر سنی ہے نا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب آپ کی سمجھ میں آئے گی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد کہ پیغمبر نے کہا جہاں بھی بیٹھو، جب بھی بیٹھو، اپنی مجلسوں کو، اپنی سٹنگز کو، چاہے وہ سٹنگز گھر کی ہوں، معاشرتی ہوں، بیٹھک کی ہوں، ڈرائنگ روم کی ہوں، جہاں بھی بیٹھو مجلس کو زینت تو علی کے ذکر سے. تو کائنات کی مجلسیں سجتی ہیں علی کے ذکر سے، علی سجدہ ہے زینب کے ذکر سے. درود بھیجے میرے شہادت دی کو سلام اللہ علیہ. عالمہ غیر معلمہ بی بی. ابھی پرسوں وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ذکر نہیں کر سکا ولادت کی تاریخ بروایتیں ہے، ورنہ یہ جو پکی روایت ہے شہزادی کی ولادت کی وہ شعبان ہے. کیا ہے؟ شعبان المعظم ہے. اس میں وہ روایت جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. باقی تو اب یہ کہ چکے ہماری کتابیں جلائی گئیں، ہمارے علماء کو قتل کیا گیا، ہمارے علماء کو دربدر کیا گیا، ہمارے مومنین کو دربدر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. اس کی وجہ سے بہرحال بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مختلف حوالوں سے آئی ہیں، لیکن ہم ہر تاریخ کا احترام کرتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے. تو یہ کردار جو چوتھا کردار تھا بھائی کا بہن کے ساتھ، وہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ پیش نہیں کر سکی. وہ پیش کیا جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ. اب ایک بات آخری، بہت سی دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں، آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عورت 3 چیزوں میں ناقص ہوتی ہے. اور ایک روایت آج آپ کے سامنے شہزادی کونین کے حوالے سے عرض کروں گا. عورت 3 حوالوں سے ناقص ہوتی ہے. 3 حوالوں سے اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. عبادت میں ناقص ہوتی ہے. مہینے کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ عبادت کے مسئلے پہ نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. گواہی میں ناقص ہوتی ہے. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے. تیسری چیز وراثت میں ناقص ہوتی ہے. اب یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہم اس کا کیا کریں کہ اللہ نے، میں نے جیسا کہ کل عرض کیا کہ چادر میں جمع کر کے تعارف کرایا، تو شہزادی کے ذریعے سے تعارف کرایا، اور یہ آیت نازل جبرائیل لے کر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہ جو آیت نازل، درود بھیجنا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس آیت پر تفصیل سے الگ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ خود 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کم سے کم مجلس ہو، ورنہ 3-4 مجلسیں اس کے اوپر ہوں گی. ممکن ہے کہ آئندہ مجالس میں کسی موقع پر عرض کر دوں. آج سے میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ اہل بیت کہ اللہ نے رجس دور کیا، نجاست کو دور کیا اہل بیت سے. جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس مسئلے پر الجھتے ہیں کہ اہل بیت میں تو ازواج بھی آتی ہیں، اہل بیت میں یہ بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ چادر میں کتنے تھے. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی چادر میں 5 تھے، چھٹا کوئی نہیں تھا. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین رسول اسلام کی زوجہ محترمہ، جن کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب انہوں نے 5 کو چادر میں دیکھا تو جناب ام سلمہ نے بھی چاہا کہ میں بھی چادر میں چلی جاؤں. تو چادر کا کونا پکڑ کے رسول سے کہا اتأذن لی ان ادخل معکم، اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں. تو خلق عظیم پیغمبر نے چادر کا کونا چھین لیا اور کہا انت علی خیر، تو خیر پر ہے، اور واحد کا صیغہ استعمال کیا، جماعت کے لیے نہیں کہا. انت علی خیر، تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اب میں صرف عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے جھگڑا نہیں کہ اہل بیت کون ہیں. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، تو اللہ کے گھر کو کیا عربی میں ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے گھر کا بھائی بیت اللہ. اللہ کے گھر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بیت اللہ. اب ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ جو مسجد نبوی بنی ہوئی تھی، کائنات کی سب سے بڑی مسجد ہے عظمت کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کے بعد. اس مسجد کے بعد ہجرت کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر آباد ہوئے اور یہ مسجد نبوی بنی، تو ایک تو پیچھے چبوترا بنا ہوا ہے صفہ، اصحاب صفہ. صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، دکے کہتے ہیں وہ صفہ، چبوترے کو کہا جاتا ہے صفہ. اصحاب الصفہ، اصحاب صحابی کی جمع ہے. یہاں پر وہ صحابی رہا کرتے تھے کہ جو گھر نہیں رکھتے تھے، غریب تھے. یہ مسجد کا پچھلا حصہ ہے، یہ مسجد کا اصلی حصہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، مسجد نبوی کا اصلی حصہ نہیں ہے، یہ مسجد کے پیچھے رہتے تھے، یہ کہلاتے تھے صفہ. اور پیچھے بھی نہیں، آپ جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو صفہ آپ کے آ جائے گا دائیں ہاتھ پر، یعنی یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر تھے. تو مغرب کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، صفہ ادھر آ جاتا ہے. اس کے بالکل پیچھے ہے جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کا حجرہ، جہاں ہے باب جبرائیل. باب جبرائیل کل میں عرض کر چکا پرسوں کہ بیچ میں ہے روضہ رسول، ادھر ریاض الجنہ، ادھر شہزادی کا حجرہ. تو یہاں رہتے تھے صحابی مسجد کے چاروں طرف. تو جب مسجد بنی تو باؤنڈری وال بنی، مسجد کی حدود ہوتی ہے،
جہاں انسان طہارت کے ساتھ آ سکتا ہے، نجاست کی حالت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں بھی مسجد میں آپ دیکھیں کہ ہم نے باؤنڈری بنائی ہے، جہاں آپ جوتے اتارتے ہیں اس سے آگے جوتا لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، جوتا لے کے آئیں باؤنڈری کے اندر، لیکن ایک جگہ ایسی آ جائے گی جہاں سے آپ کو جوتا اتارنا پڑے گا، لہذا یہ ہے باؤنڈری۔ اصحاب پیغمبر کی گھر سے چاروں طرف مسجد نبوی کے، دائیں بائیں سامنے پیچھے، اللہ کا حکم آ گیا ایک دن کہ آج سے سب کے دروازے بند کر دو۔ اب مسجد میں کوئی گھر کے دروازے سے نہیں آئے گا، جس نے آنا ہے باہر سے گھوم کے آئے، اس لیے کہ مسجد کے اندر باؤنڈری لگا دی گئی، مسجد کی حدود معین کر دی گئی، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کسی کا دروازہ نہیں کھل سکتا، صرف ایک ہی دروازہ کھلے گا اور وہ علی و بطول کے گھر کا ہوگا۔ یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ ساری عمر مولوی جھک ماریں گے اور کہیں گے کون اہل بیت میں ہے، کون اہل البیت نہیں ہے۔ یہ دروازہ کھلوا دوں، جو اہل البیت ہے اس کا دروازہ مسجد میں ہوگا۔ اوروں کے لیے ہے کہ وہ آئیں تو در سے آئیں، یہ اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ اہل بیت کو سمجھا دیا اللہ نے۔ اب لوگوں نے کھڑکیاں بھی کھلوائیں، روشن دان بھی کھلوائے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ جس کا روشن دان کھلوایا اس کا گھر مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ سلوات بھیج ہیں مل کر بآواز بلند محمد۔ اس کا روشن دان مسجد نبوی کی طرف تو کھل سکتا ہے، مسجد نبوی میں نہیں کھل سکتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں آپ کو بتا دے گی۔ تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا گھر مسجد سے کتنی دور تھا۔ تو بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں، بات صرف اتنی سی کہ یہ کوائف ہیں کہ اللہ نے طہارت کی ذمہ داری لی اور یہ دروازہ کھلوا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے، اور یہی وہ دروازہ ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے گھر کا۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کو شاید معلوم بھی ہو اور نہیں معلوم ہے جسے تو وہ سن لے، یہی وہ دروازہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے گھر کا، جہاں سے جبرائیل آتے جاتے ہیں۔ جبرائیل بھی ادھر ادھر سے نہیں آتے، جبرائیل بھی ابھی امین وحی ہے، اپنی مرضی سے نہ یہ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے یہ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے جو دروازہ آج مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے اس ایک دروازے کا نام ہے باب جبرائیل۔ یہ باب جبرائیل کھلتا ہے شہزادی کے حجرے میں، اور شہزادی سے دشمنی کی بنیاد پر آل سعود حج اور عمرے کے موقع پر شہزادی کے حجرے کو بند کر دیتے ہیں تاکہ شیعہ وہاں 2 رکعت نماز نہ پڑھنے کہیں۔ مسجد کا یہ حصہ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں عداوت ہے بطول عذرا سلام اللہ علیہ سے، شہزادی کونین سے۔ ایک جملہ عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں کہ جس دروازے سے جبرائیل امین آتے جاتے تھے، ایک دن مولا کائنات نے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم سے کہا، سنو میرا مقابلہ کوئی کیا کرے گا؟ یہ کب کہا؟ جب ابھی رسول اسلام بظاہر اس دنیا میں موجود ہیں۔ میرا مقابلہ کوئی دنیا والا بھلا کیسے کرے گا؟ جبرائیل جب وحی لے کر آتا ہے تو رسول اسلام کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے، میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔
چغلی کی عادت ہوتی ہے؟ فوراً مسجد میں آئے، اللہ کے رسول آپ تو بڑے فضائل بیان کرتے ہیں علی کے، علی نے زندگی میں ہی آپ سے اپنے آپ کو اونچا کر دیا، اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا۔ بات علی سے پوچھی تو نہیں انہوں نے کہ کیسے تمہارے پاس 2 دفعات ہیں، کئی رسول کے پاس تھے عقل مند، لیکن مسئلہ جس کا اسی سے پوچھنا چاہیے نا۔ جب رسول سے جا کے کہا کہ آج علی یہ کہہ رہے تھے کہ جب وحی لے کر جبرائیل آتا ہے تو رسول کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے، میرے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ آپ سے بڑھا نہیں دیا علی نے اپنے آپ کو، کچھ زیادہ ہی نہیں اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر لیا علی نے؟ کہا بلاؤ علی کو، میں بھی تو پوچھوں کہ علی نے کہا کہ نہیں کہا۔ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو علی کی پکڑ ہو گئی۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا علی یہ لوگ ہماری شکایت لے کر آئے، کون سی شکایت؟ انہوں نے کہا کہ رسول کے پاس جبرائیل 1 دفعہ آتا ہے، میرے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ رسول کے پاس 1 دفعہ، میرے پاس 2 دفعہ آتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبرائیل امین ہے، چور ہے کہ دیوار کود کے آئے گا؟ جبرائیل آتا بھی دروازے سے ہے، آتا بھی دروازے سے ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ آپ حکمت کا شہر ہے، آپ حکمت کا گھر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ آپ علم کا شہر ہے، میں اس کا دروازہ ہوں۔ تو جبرائیل آتا بھی دروازے سے ہے، جاتا بھی دروازے سے ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ حال کیا ہوا ہوگا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ شکر کا موقع ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں ان کے دروازے پہ رکھا کہ جن کی زندگی مکمل طور پر فخر ہے، قاتل بھی جن میں عیب نہ نکال سکے، وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ دشمن بھی جن کے کردار پر حملہ نہ کر سکے، پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو آل محمد سے نسبت دیتے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ سنبھل کے رہنا چاہیے۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہم سے پوچھ گچھ ہو جائے کہ میں نے تمہیں رہبر ایسے دیے، تم نے کیا کر کے دکھایا؟ مسجدیں خالی، امام بارگاہیں خالی، مدرسے خالی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا اہل بیت کو مان کر، نہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اس دروازے پر رکھا ہے۔ جب درود شریف کی آیت نازل ہوئی نا وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کی، 6 مہینے تک تمام مفسرین نے لکھا، تاکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کنز العمال، تفسیر جلالین و دیگر تفاسیر، 6 مہینے تک اللہ کا رسول جب اپنے گھر سے آتے تھے، تو بیچ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ پڑتا تھا، اندر جا کے نہیں، باہر کھڑے ہو کر پیغمبر سلامی دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ،
سلام ہو تم پر اے نبوت کے اہل بیت. نبی کے نہیں، نبی صاحب منصب کو کہتے ہیں، نبوت منصب کا نام ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل لوگوں تم پر سلام. ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان تم پر سلام. ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ کے آمد و رفت والی جگہ والے تم پر سلام. ارباب اعظام، میں کیسے اس بی بی کے بارے میں بتاؤں جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں تازیانہ بھی کھایا، اپنی زندگی میں اس کی پسلیاں بھی توڑی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو مولوی سے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. ہمارا سوال ایک ہی ہے، نبی زادی کا قصور کیا تھا؟ اس بی بی کا قصور کیا تھا؟ تاریخوں نے لکھا ہے کہ شہزادی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد پھر کبھی مولائے کائنات کے سامنے نماز نہیں پڑھی. جب نماز پڑھتی تھی چھپ کر پڑھتی تھی. کسی نے پوچھا شہزادی نے ایسا کیوں کیا؟ جواب آتا تھا کہ رکوع و سجدے میں دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں. بی بی کا ایک ہاتھ مستقل اپنی پسلیوں پر رہتا تھا. رکوع بھی ایک ہاتھ سے کرتی تھی، سجدہ بھی ایک ہاتھ سے کرتی تھی، تکبیر بھی ایک ہاتھ سے کرتی. یہ ہاتھ اٹھتا ہی نہ تھا کہ اس ہاتھ پر تازیانہ لگا ہوا تھا. میں روزانہ تکراراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی بابا کے دروازے پر آگے کہتی تھی، بابا بطول آئی ہے تسلیم کے لیے، بابا بطول آئی ہے تسلیم کے لیے، اٹھیے یتیم بیٹی کی تعظیم کے لیے. بابا آپ کے بعد سیدہ ترس گئی، کوئی تعظیم کرنے والا نہیں. عزاداروں، میں نے روایت میں ایک جملہ دیکھا، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بے چین ہو گیا. مدینے والے لوگ کہتے ہیں جس گلی میں شہزادی کو تازیانہ لگا تھا، بعد شہادت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا جاتا ہوں تو مجھے اماں یاد آتی ہے، اسی گلی میں میری ماں کے بازو میں تازیانہ بنا تھا، اسی گلی میں میری بی بی تازیانہ بنا تھا. بابا بابا بطول آئی ہے تسلیم کے لیے، اٹھیے یتیم بیٹی کی تعظیم کے لیے.